لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لائیں العظم ٹورز اینڈ ٹریولز 32 سالہ سفر کے تجربات کے ساتھ رخت سفر باندھیں۔ اس سال روح کی پاکیزگی اور مغفرت کا پروانہ لیے اس سفر پر جو ہمارے لیے ایمان کی تازگی کا سبب بنتا ہے۔ وزارت اقلیتی امور حکومت ہند سے منظور شدہ العظم ٹورز اینڈ ٹریولز حیدرآباد انڈیا آرام دہ سفر کے ساتھ ہمارے معلم ہمیشہ رہیں گے آپ کی خدمت میں۔ آئیے اپنی جبینوں کو رب العالمین کے در پر جھکا دیں۔ عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ۔ بااعتماد نام، ذمہ دار ادارہ، مختلف پیکیجز مناسب ریٹ پر دستیاب ہیں۔ العظم ٹورز اینڈ ٹریولز۔ معلومات کے لیے کال کریں۔ ٹریفک سگنل پر بھیک نہ دیں۔ سگنل پر بھیک دے کر بھیکمنگوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں اور ٹریفک قواعد کی پابندی کریں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء، اللہ کے فیصلے اللہ جانتا ہے، مگر ایک عجیب اتفاق ہے کہ اس کالج کے سامنے یہاں سے 5 یا 6 منٹ کی ڈرائیو پر فاصلے پر عبد الواحد اویسی علیہ الرحمہ نے 2 مارچ کو 1957 کو مجلس کا پہلا جلسہ اپنے گھر میں کیا، یہیں سے 5 منٹ کے فاصلے پر۔ آج بھی وہ گھر ہے آج بھی، فاطمہ باغ کے نام سے۔ تو وہ جلسہ اور پھر یہی سامنے کی آج کی عمارت، میں شکر گزار ہوں سرزمین دکن کے ان تمام بزرگوں کا، ہماری ماں اور بہنوں کا، جنہوں نے اس وقت سے لے کر اب تک اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی سرپرستی کی، مجلس اتحاد المسلمین کا اپنے ساتھ دیا۔ طوفان تو بہت آئے، سازشیں بڑی رچائی گئی، الزامات تو اس وقت بھی لگتے تھے، آج بھی لگیں گے، کل بھی لگیں گے، مگر جو لوگ اپنے منزل کو پانے کے لیے ان تمام چیزوں کی فکر نہیں کرتے، اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں جناب اکبر رضا مدین صاحب کا، حاجی میاں کا، بہت ان لوگوں کو بھی ایک حملے حاجی سیٹھ پر کیے گئے، مگر حاجی سیٹھ ایک سپریٹڈ آدمی ہے، بہت سپریٹڈ آدمی، اور بڑی قربانیاں انہوں نے دی۔ الزامات کے بوچھار ان کو اٹھانا پڑا، اور لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ جو حیدرآباد میں اس وقت ایک ایلیٹ سوسائٹی تھی، ایک ایلیٹ گروپ تھا، آج بھی ہے وہ لوگ، تو ان کے پاس ایک میٹنگ ہوئی، میں بھی سالار کے ساتھ اس میٹنگ میں بغل ایک لنچ تھا۔ میں یہ پہلے بھی یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، مگر نوجوانوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک انسان میں حوصلہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے اخلاص ہوتا ہے اور ہمت ہوتی ہے، تو اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے۔ تو اس وقت اس میٹنگ میں سب نے بہترین کھانا وانا کھلایا گیا، صاحب جانتے ہوں گے۔ تو کھانا نہ کھانے کے بعد ظاہر ہے ہمارے پاس بہت شوق ہے تعریف کرنے کی، کیا بریانی کھلائے آپ؟ تو خیر بریانی ہو گئی۔ اس کے بعد سب نے کہا کہ دیکھیے صلاح الدین اویسی صاحب، آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ یہ نہیں چلا سکتے اس کو، یہ ہم کو دے دو، ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہم اس کو چلائیں گے۔ پھر سالار سنتے کہ نہیں، آپ بولیے۔ تو سالار کو جب غصہ آتا تھا تو بولتے تھے نہیں بولیے آپ بولیے، سن رہا ہوں میں آپ کی بات، بالکل صحیح ہے، آپ لوگ بڑے لوگ ہیں۔ تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ اب کچھ ہو رہا ہے۔ تو خیر وہ سب سنے اور سالار اٹھے اور بولے کہ بہت بہت شکریہ، آپ لوگ میرے کو زحمت دیے، آپ بھی آئے، یہ وقت طے کریں گا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ واپس سالار گاڑی میں بیٹھے، اس وقت 644 جیپ تھی، سالار سگریٹ کو ایسا مارتے تھے، وہ 4 مینار سگریٹ سرگا کے بولے یہ سب میرے پہ تانا مار رہے ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئیں گا یہ لوگ دارالسلام کو آئیں گے دیکھنا۔ تو اس حوصلے اور عزم کے ساتھ سالار نے، اور سالار کے ساتھ جتنے لوگ تھے جن کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا، ان تمام نے محنتیں کی، کوششیں کی،
اور آسان بات نہیں تھی اس میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لانا، اور کوئی دولت مند اس کے پاس اتنی نہیں تھی کہ اس طرح کے ادارے کو ہم اچانک قائم کرے۔ مگر ایک بات بتاؤں گا، اگر یہ جتنی عمارت ہے، اور میری بات سے وہ تمام لوگ ابھی جو زندہ ہیں جو اس کالج کے شروعات میں تھے، اگر اللہ اس عمارت کو زبان دے گا تو وہ عمارت یہ کہے گی کہ اس کے بنانے والوں نے اپنا بہت خون پسینہ اور اپنے آنسوؤں کو لگایا اس میں، اور تب جا کر آج یہ عمارت قائم ہوئی۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، ہم اور آپ کی ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ان اداروں کو اچھا رکھیں، جس نیک مقصد کے تحت ہمارے بزرگوں نے اس کا قیام عمل میں لایا، ہم ان کے خوابوں کو پورا کریں۔